لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: العدل زينة الإيمان. صلوات. اس سے پہلے کے درس میں گفتگو عدل کے حوالے سے تھی اور آخر میں بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ جب انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اس کے کتنے گواہ ہوتے ہیں. یہاں بات ختم ہوئی تھی. یہ حدیث مبارکہ جو بہت مختصر ہے: عدل اور انصاف ایمان کی زینت ہے، ایمان کی خوبصورتی ہے. جس عدل کی بات پروردگار عالم ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے، جس عدل کے ساتھ وہ خود عادل ہے، اس عدل کو پریکٹیکلی طور پر اپنے اندر کیسے اپلائی کرنا ہے. بات کرنے کی حد تک اگر ہم دین کی بات کریں تو شاید ہم سے اچھی باتیں کوئی نہیں کرتا، لیکن دین جو عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر ہمارے وجود میں، ہمارے اعضاء و جوارح سے، ہماری حرکتوں سے، ہماری ایکٹیویٹیز سے، ہمارے افعال سے ظاہر ہونا چاہیے، دوسروں کو دکھائی دینا چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. عدل کی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے: وضع شیء علی محلہ عدل، وضع شیء علی غیر محلہ ظلم. کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر قرار دینا عدل ہے. کسی بھی وستو کو، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھنا ظلم ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سب کے گھر میں کچن میں چاقو موجود ہے. اس چاقو کا کام ہے کہ اس سے آپ لیمن کاٹیے، ہرا دھنیا کاٹیے، ہری مرچ کاٹیے، سبزی کاٹیے. اس چاقو کو اس کے صحیح استعمال میں لائیے، یہ عدل ہے. اسی چاقو سے کسی کا گلا کاٹ دیجئے، یہ ظلم ہے. صحیح ہے. یہ مائک اس لیے ہے کہ اس کو انسان اس انداز سے استعمال کرے کہ اپنی آواز کو دور تک بآسانی بنا طاقت اور زور لگائے پہنچا سکے. یہ اس کا کام ہے. اس مائک کو یہاں سے نکال کے زمین پہ پٹخ دیجئے، یہ ظلم ہے. تو عدل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ میں استعمال کرنا عدل ہے. اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر اس کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے. اب اپنے روٹین لائف میں آپ جو بھی کام کرتے ہو اسی ڈیفینیشن کے انڈر میں اسے چیک کریے کہ وہ صحیح جا رہا ہے یا صحیح نہیں جا رہا ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، اسے پرکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا کیا وہ اسی انداز سے کیا جاتا ہے. کسی سے میں اگزامپل دے رہا ہوں، کسی سے کہا بھئی یہ کلاس ختم ہو گیا ہے،
ذرا سا یہ 100 روپے پکڑیے اور یہاں پہ جھاڑو لگا دیجیے. یہاں سے سب چلے گئے, وہ بھائی صاحب 100 روپے رکھ کے وہ اکیلے ہیں یہاں جھاڑو لگانے کے لیے. انہوں نے جھاڑو بس دیکھا جہاں جہاں کیمرے کا فوکس ہے, کیمرے لگے وہاں وہاں جھاڑو لگائی اور نکل لیے. یہ عدل نہیں ہے, یہ عدل نہیں ہے. کوئی بھی کام جو اس کے صحیح انداز پر نہ کیا جائے وہ عدل کے خلاف ہے. کوئی بھی کام جو اس کے صحیح انداز کے ساتھ کیا جائے وہ عدل ہے. آپ اپنی فیملی میں کیسے عادل ہیں یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے عادل ہیں یہ فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں. یہاں کے اوپر یہ کہنا بہت مشکل کام ہے کہ فلاں صاحب عادل ہیں, فلاں صاحب عادل نہیں ہیں. میں یہاں کھڑے ہو کے یہ لباس رسول پہن کے خوبصورت لباس میں آپ سے کہہ دوں کہ میں بہت بڑا عادل ہوں, میں کتنا بڑا عادل ہوں یہ میں جانتا ہوں. آپ کتنے بڑے عادل ہیں یہ آپ جانتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتا, صحیح ہے, نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنے بڑے متقی ہیں, یہ کتنے بڑے عادل ہیں, یہ کتنے بڑے انصاف پسند ہیں. نہیں طے کر سکتے آپ طے نہیں کر سکتے. اور خاص طور سے یہ انسان, اللہ اکبر, انسان کے حوالے سے قرآن مجید میں چھوٹے چھوٹے 2-3 جملے ہیں. خلق الانسان عجیبا, یہ انسان کہ جس کے لیے اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا لقد خلقناہ فی احسن تقویم, ہم نے اس انسان کو بہترین ساخت پر بنایا, ایسا عظیم اور کمپلیٹ بنایا کہ اب اسے اس سے زیادہ کامل نہیں کیا جا سکتا. وہیں دوسری جگہ یہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہت عجیب بنایا ہے. کیسے یہ عجیب؟ یہ عجیب ایسے ہے کہ 2 منٹ میں یہیں آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہے, حالانکہ وہ انسان اپنے اندر سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میں ثابت کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے. جس بات پر میں سامنے والے کو قانع کر رہا ہوں, یقین دلا رہا ہوں, وہ بات صحیح نہیں ہے, میں سراسر جھوٹ بول رہا ہوں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, مگر پھر بھی بول رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, بہت عجیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا وہ ایسے ہی نہیں کہا ہے, اتنا عظیم اور کامل انسان کو بنا دیا کہ اگر اس میں زیادہ اور حسن پیدا کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ خوبصورتی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے گا. یہ ہال بنایا, فوراً ایگزامپل, آپ نے اس ہال کو بنانے میں 40-50 لاکھ روپے ڈال دیے, ہال کمپلیٹ ہو گیا, ٹائلز لگا دی. لیکن ابھی ایک صاحب آئیں تو 5 لاکھ روپے کی اے سی ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور صاحب آئیں, اس کا انٹیریئر 10 لاکھ روپے کا کیا جا سکتا ہے. کوئی اور ایک اور ایڈوائزر آئے, وہ اپنے حساب سے کچھ اور 5-10 لاکھ روپے اس میں لگا سکتا ہے. یعنی کسی بھی چیز میں اس کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش رہتی ہے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اب اس میں مزید بہتر بنانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ گفتگو 2 سائنسداں حضرات کے درمیان میں تھی. انہوں نے کہا کہ انسان 2 آنکھ سے سامنے کی طرف دیکھتا ہے. کتنا اچھا ہو جائے کہ سائنس ترقی کرے اور انسان کی ایک آنکھ اس کے پیچھے کی طرف بنا دی جائے کہ جیسے انسان سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے پیچھے کا بھی دیکھنے لگے. تو اس ڈسکشن کا جو رزلٹ تھا, جو نتیجہ تھا, وہ یہ تھا کہ اگر اس ترقی پر سائنس پہنچ بھی گئی کہ ایک انسان کی آنکھ پیچھے بنا دی گئی تو وہ انسان کی خوبصورتی یا کمال نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے گا, نقص پیدا ہو جائے گا, کمی پیدا ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنا عظیم اور اتنا کمپلیٹ اور اتنا کامل بنا کے پیدا کیا ہے, تبھی تو کہا ہے کہ یہ انسان اگر صحیح سے عدل کے ساتھ کام لے اور صحیح حرکتیں, ایکٹیویٹیز اور افعال کرے تو یہ اپنے آپ کو فرشتوں سے بہتر بنا سکتا ہے. صحیح ہے. اب یہ عدل کہ جس کے لیے میں نے کہا کہ آپ اپنی فیملی میں کیسی عدالت رکھتے ہیں یہ آپ کو طے کرنا ہے. بسا اوقات انسان فیملی کے باہر بہت اچھا انسان ہے, لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے, لوگ اسے عزت دیتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اس کے چرچے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بچے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا وہ مزاج جو گھر کے باہر تھا وہ گھر کے اندر نہیں ہے.
اخلاق گھر کے اندر سے شروع کرنا ہے، باہر سے نہیں۔ باہر والے جس سے آپ ملتے ہیں، ہم ملتے ہیں 10 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے۔ گھر والے ہمیں 24 گھنٹہ جھیل رہے ہوتے ہیں، تو صحیح اخلاق تو ہمیں گھر میں ظاہر کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ بہترین انسان، اس کی عدالت دیکھنے کے لیے وہ ہے کہ جسے اس کے گھر والے اس حد تک عادل مانتے ہوں کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، وہ ہے بہترین عادل۔ وہ نہیں ہے کہ جو گھر کے باہر بہت چرچوں میں ہے، بڑا سرخیوں میں ہے، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بہت اچھے انسان ہیں، یہ تو بہت عمدہ کلام کرتے ہیں، ان کی مسکراہٹ، ان کا اخلاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تو چائے بھی پلاتے ہیں، تو سگریٹ بھی پلاتے ہیں، لیکن وہ گھر کے اندر کیسے ہیں گھر والے جانتے ہیں۔ اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے جانتے ہیں کہ گھر میں کیا قیامت ہے۔ صحیح ہے۔ روایت ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلوات آپ اپنے گھر والوں کی نظر میں اس طرح اچھے بنیے کہ امام نے فرمایا کہ گھر کی چیزوں کو ختم ہونے سے پہلے لا کے رکھیے، اس میں برکت ہے۔ صحیح ہے۔ گھر کا سامان ایک مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ خاتون کو یہ نہ کہنا پڑے کہ پیاز ختم ہونے جا رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے، لا دیجیے گا۔ کچھ گھروں کا حال ایسا ہے کہ سحر کے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں پیاز نہیں ہے اور کھانا بنانا ہے، رات کے 3 بجے پیاز کہاں سے آئے گی؟ مثال دے رہا ہوں میں۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چیزیں جو گھریلو گھر کے اندر انٹرنلی جسے وائف فیس کر رہی ہوتی ہے، اسے ختم ہونے سے پہلے لا کے رکھو گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ زیادہ کوانٹٹی میں سامان لا کے رکھنے میں برکت ہے۔ صحیح ہے، امام نے فرمایا۔ تو یہ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں آپ کی ہیں، مرد کی، خاتون کی نہیں ہیں۔ اور وہ مرد حضرات باکمال نہیں ہیں جو موجود ہیں اپنے گھر میں، فری بھی ہیں، مگر ان کی خواتین بازار میں سامان لینے کے لیے جا رہی ہیں بنا کسی ضرورت کے۔ آپ نے اپنی خاتون کو باہر بھیجا ہوا ہے سامان لینے بنا کسی ضرورت کے۔ یہ مرد کا کام ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے باہر کے کاموں کو کرے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو جو دستور آپ کے گھر سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری علی کی ہے، گھر کے اندر کے کاموں کی ذمہ داری شہزادی فاطمہ تمہاری ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا، سیرت ہے۔ ہم اگر اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کی نظر میں عادل ہیں، پھر اب ہم اس عدالت کو گھر سے باہر لے کر جائیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی، وہ پوسٹ مذاق میں تھی مگر میں اس سے ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں لکھا تھا کہ رات کو میسج ڈیلیٹ کر کے سویا کرو، اس لیے کہ اگر رات میں روح نکل گئی تو دن میں گھر والے موبائل دیکھ کے کہیں گے کہ بڑے خراب انسان تھے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ ہے مگر وہ ہمیں ایک درس دے رہی ہے، ایک نتیجہ ہے اس کے اندر ایک نتیجہ ہے۔ ہمارے کون سے کام گڑبڑ ہیں، ہمارے کون سے کام ایسے ہیں کہ جو اگر ظاہر کر دیے جائیں تو وہ ہمیں پشیمانی اور شرمندگی کی طرف لا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ کیا ہے وہ؟ ستار العیوب، عیبوں کو چھپاتا ہے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی اس صفت کو کسی بندے میں دیکھے۔ رسول اللہ نے مولا علی سے سوال کیا، علی یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے جا رہے ہو اور راستے میں دیکھو، اور توجہ دیجیے گا، راستے میں دیکھو کہ ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ زنا کر رہی ہے، کیا کرو گے؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ میں آنکھوں کو بند کروں گا اور سیدھا نکل جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں آنکھوں کو بند کروں گا اور نظروں کو جھکا کے سیدھا چلا جاؤں گا وہاں سے۔ یہ سیرت ہے۔ یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں، یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں
کہ اگر کسی کا کوئی نقص کوئی کمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو ہم ضرورت سے زیادہ اسے اچھالنے کے لیے اچھلنے نہ لگیں. صحیح ہے. سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں کوئی کمی دیکھی تو فوراً ویڈیو بنا کے اسے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا. کچھ لائکس مل جائیں گے, کچھ چرچے ہو جائیں گے, کچھ کمنٹس آ جائیں گے. سیرت یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب آپ کو دکھائی دے گیا تو اسے چھپانے کی کوشش کریے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں کرنے کا حکم دیا گیا وہاں اس کی کچھ شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ 3-4 شرطوں کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے وہ کام پہلی بار نہ کیا ہو. اگر اس نے کوئی غلطی کوئی مسٹیک پہلی بار کی ہے تو اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا ہے. ایک بار کسی سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے, ایسا نہیں کرنا ہے. اس غلطی پر, اس حرام پر, اس مکروہ پر, اس کام پر جس کی مذمت کی گئی ہے اسے بار بار انجام دیتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہے تب اسے ٹوکنا ہے. دوسری شرط یہ ہے امر بالمعروف کی کہ آپ کو اس بات کی امید ہو کہ آپ اسے ٹوک رہے ہیں تو آپ کی بات کا اس پہ اثر ہوگا, ایسے آثار دکھائی دیں. اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے ٹوکیں گے تو وہ پلٹ کے سیدھا گالی دے گا یا پلٹ کے سیدھا الٹا جواب دے گا تو آپ کو امر بالمعروف نہیں کرنا ہے, اسے نیکی کا حکم نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو امر بالمعروف اگر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے کسی کو کسی بات پر ٹوکا ہے امر بالمعروف کرنے کے لیے تو وہ آپ ہی کے اوپر اس کے خلاف کچھ ایسی کارروائی کرے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں. بہرحال بات یہاں سے چلی کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گزر جاؤں گا, آنکھوں کو بند کر لوں گا اور میں اس گناہ کی طرف نہیں دیکھوں گا. ایسا ہو جاؤں گا کہ جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں ایسا ہو جاؤں گا کہ جیسے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہاں سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر کسی عیب کے اوپر ہماری نظر پڑ بھی جاتی ہے, دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک تو کسی کے نقص یا عیب کے بارے میں جستجو کرنا, غور و فکر کرنا, کسی کے پرسنل میٹر میں جھانکنا, وہ تو اصلاً حرام ہے, جائز نہیں ہے. حد یہ ہو گئی کہ گھر میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا موبائل چیک کریں. آیت اللہ سیستانی صاحب کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کا موبائل تجسسی کی نیت سے, جاسوسی کی نیت سے چیک کر رہے ہو, جائز نہیں ہے. آقا کا مسئلہ ہے. کسی بھی دوسرے انسان کی کسی پرسنل چیز کو اس نیت سے دیکھنا کہ آپ جاسوسی کر رہے ہو کہ وہ کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہو گئی کہ نظر پڑ گئی, جاسوسی کی نظر سے دیکھنا تو سیدھا حرام ہے. اگر نظر پڑ گئی ہے کسی کے عیب کے اوپر تو بھی آپ ایسے ہو جائیے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ تو ہو گیا تھرڈ پرسن کے لیے کہ جس نے دیکھا. اب جو انسان تنہائی میں گناہ کر رہا ہے, جو بات چھوڑ دی تھی میں نے پچھلے درس میں, جو آخری بات تھی وہ یہ کہ انسان جو ایسی جگہ پر گناہ کرتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں اس گناہ پر کوئی گواہ اسے دکھائی نہیں دیتا, تو وہاں پر کتنے لوگ گواہ ہیں جہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہے. سب سے پہلا گواہ اللہ سبحانہ و تعالی. آپ نے جو گناہ تنہائی میں انجام دیا اس کے اوپر سب سے پہلا گواہ اللہ. دوسرے گواہ صاحب العصر والزمان, ہمارے امام. دو گواہ ہو گئے. تیسرے وہ مکان, وہ جگہ, وہ پلیس جہاں پر آپ نے گناہ کیا, وہ بھی آپ کے اس گناہ کا شاہد ہے. جس جگہ پہ گناہ کیا ہے وہ مکان آپ کے خلاف گواہی دے گا. تین ہو گئے. چوتھے وہ زمان, وہ پیریڈ, وہ ٹائم, وہ وقت, جس وقت میں آپ نے گناہ کیا ہے وہ وقت آپ کے خلاف گواہی دے گا. چار ہو گئے. اور دو کون سے ہیں؟ یہ دو بھائی صاحب جو بیٹھے ہیں نا پرماننٹ کاندھے پہ بیٹھے ہیں نا, دو بیٹھے ہیں نا کاندھے پہ, یہ دو گواہ ہیں, دو فرشتے
جو اللہ کی طرف سے آپ کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں یہ گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی آیات ہیں، اس کے علاوہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ ہمارے یہ پارٹس آف باڈی، یہ ہمارا ہاتھ، یہ ہمارے پیر، یہ ہماری نگاہیں، یہ سب ہمارے ایک ایک فعل پر گواہ ہیں، ہماری ایک ایک حرکت کے اوپر یہ گواہی دیں گے۔ انسان بہت آسان ہے کہ کسی کے سامنے ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، ہم ایسے نہیں تھے، ہم تو ایسا کبھی نہیں کر سکتے، ہم نے تو ایسا ہرگز نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ایسا بولتے ہیں نا۔ قرآن کی آیت ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا۔ یہ انسان اپنے آپ میں خود اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے اندر کے بارے میں یہ انسان خود بصیر ہے، خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ دوسروں کے سامنے معذرتیں پیش کرتا ہے، بہانے کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ ابھی ایک شخص کھڑے ہو کے اگر مجھ سے کہے کہ میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، میری کبھی کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی ہے، تو وہ جیسا کہہ رہا ہے ہم مان لیں گے، ہاں بھائی جیسا آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کہوں کہ میری نماز شب قضا نہیں ہوتی ہے، تو جیسا میں کہوں گا آپ مان لیں گے، آپ تھوڑی 24 گھنٹے میرے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ کا کیا قضا ہوتا ہے، کیا ادا ہوتا ہے، یہ آپ ہی جانتے ہیں، صحیح ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا جو نفس، جو اندر کا نفس ہے، جو ہمیں جانتا ہے اور کبھی کبھی بتاتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ یہ کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ ایک اندر کی آواز آتی ہے نا، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا فیل کیا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کسی جگہ پہ جب کسی انسان کا کوئی ارادہ غلط ہو جائے تو اسے اس کی ایک اندر کی ضمیر کی آواز آتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اس آواز، اندر کے ضمیر کی آواز آنے کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک فکس جو ہے ٹائم ہے کہ کب تک ایسا ہوگا کہ اندر کا ضمیر ہمیں بتائے گا، بار بار نہیں بتائے گا۔ ایک انسان جو کبھی سنیما نہیں جاتا، وہ اگر جا رہا ہے تو اسے اندر کی آواز آئے گی، اس کے بڑھتے ہوئے قدم رکیں گے کہ ارے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بار بار جانے لگے گا تو اب اندر کی آواز آنا بند ہو جائے گی، اندر کی آواز آنا بند ہو جائے گی۔ ہر انسان کے دل میں ایک وائٹ پوائنٹ ہوتا ہے، سفید پوائنٹ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم اپنے نفس کے اوپر عدل سے نکل کر ظلم کی طرف جانے لگتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو وہ سفید پوائنٹ دھیرے دھیرے بلیک ہونے لگتا ہے، دھیرے دھیرے کالا ہونے لگتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب وہ دھیرے دھیرے کالا ہونے لگتا ہے تو اب آپ کو اندر کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا دل کا پوائنٹ کالا ہو جائے تو اب آپ کا ضمیر آپ کو کسی غلط بات سے روکتا نہیں ہے، اب وہ شانت ہو جاتا ہے، متوجہ نہیں کرتا آپ کو کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسی منزل تو بڑی خطرناک منزل ہے۔ انسان معصوم نہیں ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا جب کسی مومن کے ساتھ کوئی ایسی حالت پیش آتی ہے کہ جس میں وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس سے اتنی دیر کے لیے وہ ایمان الگ ہو جاتا ہے۔ ایمان کی دو قسمیں، ایمان مستودع اور ایمان مستقر۔ ایمان مستقر وہ ایمان ہے جو پرماننٹ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان مستودع وہ ایمان ہے کہ جو کبھی کبھی ہم سے الگ ہو جاتا ہے اور پھر آ کے ہم سے مل جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم کسی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں یا ہم کسی گناہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایمان اتنی دیر کے لیے ہم سے دور ہو جاتا ہے، اب ہم اتنی دیر کے لیے مومن نہیں ہیں۔ روایات میں آیا کہ مومن کبھی گناہ نہیں کرتا، مومن سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، مومن کبھی کسی گناہوں کے ارتکاب کی طرف نہیں جاتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی گناہ میں ملوث ہونے لگیں گے وہ ایمان اتنی دیر کے لیے آپ سے فاصلہ اختیار کر لے گا، دور ہو جائے گا آپ سے۔
جیسے ہی آپ کو احساس ہوگا وہ ایمان آپ کا آپ سے واپس آ جائے گا۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی ایسی خطا، کوئی ایسا ظلم جو ہم نے اپنے نفس کے اوپر کیا، کوئی ایسی مصیبت خود مول لے لی، تو ہمیں شب جمعہ آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی چھوٹ ملتی ہے، تھوڑی مہلت ملتی ہے۔ جب شب جمعہ آتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں استغفار کر لینا چاہیے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں جو گناہ کا احساس ہوا اور اس پہ ہم نے استغفار کیا، اللہ سے معافی طلب کی ہے، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی امام سے پوچھا کسی نے، کیسے معلوم ہوگا مولا کہ ہم معاف کر دیے گئے، معاف نہیں کر دیے گئے؟ فرمایا کہ اگر آپ کو استغفار کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے اور آپ کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اگر آپ کو یہ توفیق مل جائے کہ آپ بیٹھ کے استغفار کریں تو یہ سمجھ جائیے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ مگر استغفار کی منزل ذرا سا بعد میں آتی ہے، پہلے احساس ہونا چاہیے گناہ کا کہ میں نے احساس کیا ہے۔ کئی بار کیا ہے، ہم آگے اپنی اس دنیا میں، جسے رنگین دنیا کہتے ہیں، حقیقت میں یہ اندھیرے میں لے جا رہی ہے، اس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں تمیز نہیں ہوتا عدالت کا کیا عدل ہے اور کیا ظلم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کئی بار اللہ کی طرف سے ایسی حکمتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے ایک ایک کائنات کا چھوٹا سے چھوٹا ذرہ اللہ کے حکمت کے حساب سے رواں دواں ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں، ساری چیزیں اپنے حساب سے جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے چل رہی ہیں، وہ رواں دواں ہیں۔ کبھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، وہ ایک الگ بات ہے، کبھی کبھی ایسے کام، ایسے فعل سرزد ہوتے ہیں جو ہماری عقل سے پرے ہوتے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ جناب موسیٰ ایک بار اصرار کیا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے عدل و انصاف کی کہانی، کیسی تیری حکمت ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ تم 100% اسے نہیں سمجھ سکتے، کہا کہ نہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں، اصرار کیا۔ حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، ایک جھاڑیوں کے پاس چھپ کے بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، بولنا نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جناب موسیٰ بولنے کی اجازت نہیں ہے، چھپ کے بیٹھ گئے، مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جنگل میں، صحرا میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر گھوڑے پر سوار ایک شخص پانی پینے کے لیے آتا ہے اور پانی پی کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کی جیب سے پیسوں کی ایک تھیلی، اشرفیوں کی ایک تھیلی نکل کے وہیں گر جاتی ہے کنویں کے پاس زمین پہ، اسے پتہ نہیں چلتا اور وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے، بکریاں چرانے والا، اسے بھی پیاس لگی تھی، وہ کنویں کے پاس آیا، اس نے پانی پیا، اور جب وہ جانے لگا تو اسے وہ پیسوں کی تھیلی دکھائی دی، اس نے اٹھائی اور دیکھا پیسوں کو، اور وہ اپنی بکریاں لے کے وہ تھیلی لے کے چلا گیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آتا ہے جو نابینا ہے، اندھا ہے، تلاش کرتے کرتے کنویں تک پہنچتا ہے اور پانی پینا ہی چاہتا ہے کہ اتنی دیر میں اس گھوڑ سوار کو، جو گھوڑے پہ سوار آیا تھا، اسے کہیں راستے میں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے پیسے وہاں گر گئے ہیں کہیں پر، تو وہ اپنا گھوڑا لے کے اسی جگہ پر آتا ہے، اور آنے کے بعد تلاش کرتا ہے تو اسے کہیں پیسے نہیں دکھائی دیتے۔ وہ اس اندھے آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر تو تمہارے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ بیچ میں ایک کسی نے انٹری اور کی تھی، اس کو نہیں معلوم ہے۔ وہ اس سے بحث کرتا ہے کہ پیسے تم نے لیے ہوں گے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو پیسے دیکھے ہی نہیں، میں اندھا ہوں، انداز سے تلاش کر کے یہاں پہنچا ہوں اور مجھے تو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دونوں میں بحث ہوتی ہے۔ یہ شخص جو گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے تلوار نکالی اور اسے نابینا کو فوراً قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جناب موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا، آواز دی پروردگار کیسا انصاف ہے تیرا، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، پیسے گرے کسی کے، اٹھائے کسی اور نے، اور اس کے بدلے میں قتل کوئی اور ہو گیا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے کہا تھا کہ میری حکمتوں کو اور میرے عدل کو آپ پورا نہیں سمجھ سکتے،
جو پیسے اس کے گرے تھے، جسے ایک بکری چرانے والا اٹھا کر لے گیا، اس بکری چرانے والے کے والد اس کے یہاں نوکری کرتے تھے اور انہوں نے 2 مہینے کی تنخواہ اس کو نہیں دی تھی۔ اس تھیلی کے اندر اتنے ہی پیسے تھے جتنی اس کی 2 مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی، لہذا وہ پیسے اس کے گرے اور وہ اٹھا کر لے گیا۔ اب اس نے اسے نابینا کو قتل کیوں کیا؟ اس اندھے نے اپنی جوانی میں اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اس نابینا نے اپنی جوانی میں اس کے والد کو قتل کیا تھا، جس کے عوض میں وہ وہاں پر قتل ہو گیا۔ اب یہ سارا ماجرا کسی تھرڈ پارٹی کو کیا پتہ ہے؟ کسی تھرڈ پرسن کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اب ہوگا کیا؟ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 2025 کا زمانہ ہے، جو غیبت امام کا زمانہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، روایات میں لکھا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے اور حضرت کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، تو امام آ کے کہیں گے کہ تم جس گھر میں زندگی گزار رہے ہو یہ گھر تمہارا نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ امام آ کے کہیں گے یہ عورت جو تمہارے نکاح میں ہے یہ تمہارے اوپر حلال نہیں ہے، اسے طلاق دو۔ تو اب انسان کہے گا کہ ارے یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہمارا گھر ہے، اس میں تو ہمارے والد تھے، ہم نے دادا کو اسی گھر میں دیکھا ہے، یہ کیسے امام ہے جو آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس گھر سے نکلو، یہ گھر ہمارا نہیں ہے۔ ہم انہیں امام نہیں مانتے، یہ روایت کے جملے ہیں کہ امام آ کے کہیں گے، امام کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اللہ نے جو پاور امام معصوم کو دی ہے انہیں نسلوں کی خبر ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کیس میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میں نے خود چھوٹا سا ایک کسی ایک شہر میں، نام نہیں لوں گا، ایک شہر میں جہاں سے میں اچھی طرح واقف ہوں، وہاں ایک دادا، بچے کے دادا ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی کے گھر پہ قبضہ کیا، کسی کی زمین پڑی ہوئی تھی اور اس زمین پہ وہاں اپنا گھر بنا لیا۔ وہ صاحب رہتے تھے آؤٹ آف انڈیا۔ ایک زمانے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے کچھ افراد ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے اور دونوں میں لڑائی ہوئی، پولیس کیس ہوا اور بعد میں کیس وہ جیت گئے جنہوں نے غصبی زمین پر گھر بنا لیا تھا۔ تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ ہندوستان میں کورٹ کچہری کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہی ہے۔ ان صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے آ گئے، اور ان کے بیٹے کا اب بیٹا آ گیا، وہ پوتا۔ اس وقت وہ پوتا میرے خیال سے تقریباً 25 سال کے آس پاس ہوگا۔ اس پوتے کو اس وقت شاید ذرا سا رہا ہوگا، وہ اس پوتے کو کوئی خبر نہیں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور یہ میرے سامنے کی بات ہے، اسے ذرا بھی خبر نہیں ہے کہ یہ گھر جو بنا ہوا ہے، اب انہوں نے اس گھر کو، آگے دکان ہے اور پیچھے مکان ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا نعیم عباس صاحب گزر گئے، اللہ غریق رحمت فرمائے ان کو۔ ایک جملہ تھا ان کا، وہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ ادھر ادھر سے ہاتھ مار کے بہترین گھر بنایا اور اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ وہ جس مسئلے کو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، انہوں نے آگے دکان اور پیچھے مکان بنایا ہوا ہے۔ اب یہ جو لڑکا ہے اس کو تو کوئی خبر نہیں ہے، اس لڑکے سے اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ قبول کرے گا؟ نہیں مانے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک نسل اور آگے بڑھ جائے اگر تو اور یقینی ہو جائے گا، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا ہی گھر ہے، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، کوئی بھی آ کے کہے۔ تو امام جب تشریف لائیں گے، چونکہ امام کو نسلوں کی خبر ہے، نسلوں کا پتہ ہے، امام آ کے بتائیں گے کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ ایک ایک فٹ زمین کے اوپر جو ہمارے آپس میں گھر کے اندر انٹرنلی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ زمین جس کی حقیقت میں دیکھیں تو کوئی قیمت نہیں ہے، مگر مسائل اس کی وجہ سے اتنے بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کو کافر ثابت کر دیتا ہے۔ بھائیوں کے اندر ایسے مسائل اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر کیس کر دیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات شعبہ طلاق آغا سیستانی صاحب کے دفتر کی طرف سے دیکھتا ہوں، آل اوور انڈیا سے مسائل آتے ہیں جس میں لوگ 20 سال سے مقدمہ لڑ رہے ہیں، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں، اب یہاں ہمارے پاس دفتر میں آتے ہیں طلاق کے مسائل لے کر۔ آپ حضرات سے چونکہ روز مسائل آ رہے ہیں، ایک چھوٹی سی تجربے کی بات میں پیش کروں گا، وہ یہ کہ کبھی بھی کسی کا کوئی اختلاف ہو جائے، خدا کے واسطے کورٹ نہ جائیے گا، اپنے شہر کے عالم دین کے پاس آئیے،
چونکہ اہل علم ہیں، صاحب علم ہیں، ان کے پاس آئیے، انہیں درمیان میں رکھ کے فیصلہ کر لیجیے۔ جوش میں کوئی فیصلہ لے کر اگر کوئی پولیس کورٹ کچہری کے پاس جاتا ہے، وکیل کے پاس جاتا ہے، تو اسے رزلٹس تو نہیں ملتے، اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے، اس کا ٹائم برباد ہوتا ہے اور اسے بدنامی ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آتا ہے عالم دین کے پاس 10-15 سال کے بعد، آنا تو پڑتا ہے۔ لہذا ہمارا اسلام جو بہت خوبصورت ہے، جس نے ہمیں بہت خوبصورت نیم بتائے، بہت خوبصورت زندگی بنانے کے اصول بتائے ہیں، وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور ہاتھ میں ہماری تسبیح اور بس مسلمان کہلانے لگیں گے۔ اسلام اسمارٹ بنانا چاہتا ہے، اسلام خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے آپ خوشبو لگا کے نکلیے، آپ فیشیل کروائیے، آپ اپنے اوپر پیسہ خرچہ کریے، آپ دیکھنے میں اچھے لگیں، یہ اسلام آپ سے چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں خوشبو خریدنے کے تو آپ پرفیوم خریدیے، عطر خریدیے، خوشبو خریدیے، آپ قرضہ لے کے خریدیے، اس قرض کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ خوشبو لگائیے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کے خوشبو خریدیے اور اس قرض کی ادائیگی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اسلام چاہتا ہے آپ کسی کے پاس جب بیٹھیں تو آپ کا حلیہ دیکھنے میں اچھا ہو، آپ کے اندر سے خوشبو آتی ہو، تاکہ آپ کوئی بات کہیں تو اسے کوئی سننا پسند کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بدبو مار رہے ہیں اور کسی کے پاس آگے بیٹھ گئے، کوئی آپ سے دور ہونا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے آپ کو اسمارٹ بنانا، اسلام چاہتا ہے آپ کو خوبصورت بنانا۔ ایک مرد اپنے گھر کی خواتین کو فیشیل کے لیے پیسے دیتا ہے، جو مرد کما رہا ہے وہ اپنے اوپر کیوں نہیں خرچ کر سکتا ہے؟ جو ارننگ ممبر ہے گھر کا وہ اپنے اوپر پیسے کیوں نہیں خرچ کر سکتا ہے؟ اپنے حلیے کو ٹھیک کریں، اپنے لباس کو ٹھیک کریں اور خوشبو پہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسے ہمارا اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنائیں اور اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنائیں۔ حدیث ہے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو دعا کیا کرو، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے میرے پروردگار میرے اخلاق کو ایسا ہی خوبصورت بنا دے جیسا تو نے مجھے خوبصورت بنایا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی جانے والی ایک دعا ہے جو مولانا نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم جب بھی آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ ریپیٹ کر رہا ہوں خوشبو والی بات کو کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرض لے کے خوشبو لگائیں، اس کے قرض کی ادائیگی کے ضامن ہم ہیں۔ روایات میں خوشبو اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں تو بہترین ہدیہ، بہترین گفٹ خوشبو ہے۔ وہ کسی کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو بہترین تحفہ دل میں جگہ بنانے کے لیے خوشبو دیجیے، اس لیے کہ ہدایہ، گفٹس، تحفے دلوں میں جگہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے، تحفے جو ہیں وہ دلوں میں جگہ پیدا کرتے ہیں۔ بس وقت میرا ہو گیا۔ آخری بات خوشبو اور پرفیوم کے حوالے سے کہ ہم ہر طرح کی خوشبو جو مارکیٹ میں موجود ہے، ہر طرح کا باڈی اسپرے، ہر طرح کا پرفیوم جس میں الکوہل پایا جاتا ہے اسے یوز کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الکوہل والا پرفیوم استعمال کرنا جائز ہے، روزے کی حالت میں بھی جائز ہے، روزے کے علاوہ بھی جائز ہے۔